بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مبادی کا سبق پڑھیں گے، مرکب اضافی کا، مرکب اضافی جیم۔ یہ سبق نمبر 14 ہے۔ اس کی ہم مشق بھی ساتھ کریں گے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ جب ضمیر بطور مضاف الیہ آئے تو وہ کیسے لکھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جب میں نے ضمیر کا سبق پڑھایا تھا، وہاں میں نے 2 سیٹ بتائے تھے، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ ضمیر کی وہ حالت کہ جب وہ جملے کے شروع میں آئے تو کیسے ہوتی ہے، اور جب ضمیر جڑ کر آئے تو وہ کیسے ہوتی ہے، یہ میں نے چیز سمجھائی تھی۔ آج پھر میں اس کو بریفلی اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے ہم جملے دیکھیں گے اور جملوں میں ان کا استعمال سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ ضمیر بھی بطور مضاف الیہ آتی ہے۔ ضمیر کا اعراب نہیں بدلتا، ضمیر خود بدل جاتی ہے۔ ضمیر جڑ کر آئے تو ضمیر متصل کہلاتی ہے، اور ضمیر اسم کے بعد جڑے تو مضاف الیہ ہوتی ہے۔ 4 ضمیریں متصل اور منفصل ایک جیسی ہوتی ہیں، اور وہ ہیں ہما، ہم اور ہنہ۔ تثنیہ کی 2 ضمیریں، اور یہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، یہ نہیں بدلتی۔ جو 10 ضمائر ہیں بدل جاتی ہیں، مثلا ہوا تبدیل ہو کے ہو یا ہی بن جاتا ہے، اور ہیا بدل کر ہا بن جاتی ہے، انت بدل کر کا، انتما بدل کر کما بن جائے گا، انتم تبدیل ہو کے کم ہو جائے گا، انتی کی جگہ پہ کی آئے گا، انتما کی جگہ پہ کما آ جائے گا۔ گویا مذکر اور مؤنث میں کما اور انتما برابر ہیں۔ انتن کی جگہ کننا آئے گا۔ انا کی جگہ یا ساکن آ جائے گی، یا آگے ملانے کے لیے کبھی یا کے اوپر عارضی طور پہ زبر بھی آ جاتی ہے۔ نحنو کی جگہ نا تثنیہ میں، اور نحنو کی جگہ نا جمع میں، مذکر مؤنث میں ایسا آتا ہے۔ اب ان سب کو دیکھیں، اس کے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہوا کا معنی وہ، اور ہو کا معنی ہے اسے یا اس کا۔ ہیا وہ، ہا کا معنی اسے یا اس کا۔ انت تو، کا تیرا یا تجھے۔ انتما تم دو، اور کما تم دو کا یا تمہارا یا تم دو کو۔ انتن تم سب، اور کم کا معنی ہو جائے گا تمہارا یا تم سب کو۔ انت تو مؤنث، اور کی تجھ مؤنث کا یا تجھ مؤنث کو۔ انتما تم 2 مؤنث، کما تم 2 مؤنث کو یا تم 2 مؤنث کا، تمہارا۔ انتن تم سب مؤنث، اور کننا تم سب مؤنث کو یا تمہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں، تمہارا، یہ معنی کرتے ہیں۔ انا میں، اور یا کا معنی میرا، میری، میرے یا مجھے۔ نحن ہم، اور نا کا معنی ہے ہمارا یا ہمیں۔ نحن ہم، نا ہم سب کا یا ہمارا یا ہمیں۔ اس طرح یہ سمجھیں کہ یہ بلیک کلر میں جو ضمیریں ہیں یہ سبجیکٹو کیس ہے، اور جو ریڈ کلر میں ہیں یہ آبجیکٹو کیس ہے یا پوزیسو کیس ہے، یعنی مضاف الیہ بنتی ہیں یا مفعول بنتی ہیں۔ اب اس کو اس گردان سے جانیے۔ کتابہ اس مذکر کی کتاب، کتابہما ان 2 مذکر کی کتاب، کتابہم ان کی کتاب، کتابہا اس مؤنث کی کتاب، کتابہما ان 2 کی کتاب، کتابہن ان سب کی کتاب۔ کتابک تیری کتاب، کتابکما تم 2 کی کتاب، کتابکن تم سب کی کتاب۔ کتابکی تجھ مؤنث کی کتاب، کتابکما تم 2 کی کتاب، کتابکن تمہاری کتاب۔ کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ یعنی یہ جب جڑ کے آتی ہیں تو پھر انت انتما کی بجائے
کا کماکم کی کماکنہ اس طرح تھی. اس طرح یہ مضاف الیہ تو بن رہی ہیں، حالت جری میں یہ خود بدل جاتی ہیں، ان کا اعراب اپنا ہی ہوتا ہے، ضمیریں ساری مبنی ہوتی ہیں. اب ہم اگلے کالم میں چلتے ہیں. اس میں جملے ہیں، کچھ قرآن سے ہیں اور کچھ خود میں نے لکھے ہیں اور کچھ مبادی کتاب مبادی ترجمۃ العربیہ کے ہیں. اور اس کی جو مشق نمبر 33 ہے اس میں کچھ اور جملے بھی ہیں جس میں ضمیریں استعمال نہیں ہوئی، ان کو میں نے نکال دیا ہے. اور آج کا ٹاپک چونکہ یہ ہے کہ جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو ہم اسی کے جملے یہاں پہ لکھ کے مشق کرنے لگے ہیں. یہاں دیکھیں جب یہ مضاف الیہ بنتا ہے، ضمیر کے ساتھ جڑ کے مرکب اضافی بنتا ہے تو وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. خیر فاعل مفعول کی تو جملہ فعلیہ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے. آج ہم سرسری طور پر صرف یہ دیں گے کہ جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو وہ کیسے لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ختامہ مسک، اس کی سیل یا مہر عنبر کی ہوگی، مسک کی ہوگی، مشک کی ہوگی، یعنی خوشبو سے اس مشروب جنتی مشروب کو سیل کیا ہوا ہوگا. تو یہاں دیکھیں ہو ضمیر یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، ان دو کا گناہ ان دو کے نفع سے زیادہ بڑا اور سنگین ہے. یہاں دیکھیں اسمہما، اسم و مضاف، ہما مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا بن گیا، اور اکبر من نفعہما یہ خبر ہوگی. یہاں دیکھیں یہ جو نفع ہے بعض اوقات ایک قسم مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. اچھا، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے اور اگلے کو جر بھی دے رہا ہے. یہاں دیکھیں نفع کے نیچے زیر آ رہی ہے من کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے، اور ہما یہ جری ضمیر ہے یعنی جری حالت میں ہے تو یہ بھی مجرور کہلائے گی. لیکن اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ضمیر مبنی ہوتی ہے، مبنی آن باشد کے مانند برقرار. مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب آخر سے بدلتا نہیں، البتہ ضمیر خود بدلتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ضمیریں ہیں ہما، ہما، ہم، ہن، یہ تو بدلتی ہی نہیں ہیں، چاہے شروع میں آئیں چاہے بیچ میں یا آخر میں. قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، مختلف ہیں. قطوفہا دانیہ، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، قریب آئی ہوئی ہیں. بنتاہما صادقتان، ان دو کی دو بیٹیاں سچی ہیں. تو یہاں بنتا تثنیہ تھا، اس کی نون گر گئی، یہ پچھلے سبق میں پڑھایا. یہاں ہما ہمارا ٹاپک ہے، یہ ضمیر بن رہی ہے مضاف الیہ. بنتا مضاف اور ہما مضاف الیہ، مرکب اضافی مبتدا بن گیا اور صادقتان اس کی خبر ہو گئی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خامند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لینے کا. جن کو طلاق رجعی دی ہوئی ہے، یہ خواتین کے مسائل ہیں، تو ان کے خامند، یہ جو بُعُولَتُهُنَّ مبتدا ہے، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ یہ اس کی خبر ہے. تو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا ہو گیا. اور ہنہ دیکھیں اس کے اندر مضاف الیہ ہے اور اس کا اعراب نہیں بدلا. کلب کا جمیل، تیرا کتا خوبصورت ہے. کتبکما جدیدۃ، تم دو کی کتابیں نئی ہیں. عمکم جاہل، تمہارا چچا جاہل ہے. کتابوں کی رخیص، تیری کتاب سستی ہے. قدماکما واسختان، تم دو کے دو پاؤں میلے ہیں. بنوکن صالحون، تمہارے بیٹے نیک ہیں. کتابی رخیص، میری کتاب سستی ہے. دیننا حق، ہمارا دین حق ہے. ان سب میں دیکھیں کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے جس میں مضاف الیہ ضمیر ہے اور یہ مرکب اضافی مبتدا ہے اور آگے اس کی خبریں آئی ہوئی ہیں. اب اس کالم میں دیکھیے کہ یہاں ضمیر کی طرف مضاف ہے اور یہ مرکب اضافی خبر بن رہا ہے. محمد رسولہ، محمد اس کا رسول ہے. ھذا کتابہما، یہ ان دو کی کتاب ہے. انا منجوہم، ہم ان کو نجات دینے والے ہیں، بچانے والے ہیں. ان جہنم موعدہم، جہنم ان کا وعدے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے. انا جعلنا عالیہا سافلہا، بے شک ہم نے بنا دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ. تو
تو یہاں دیکھیں عالیہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اور سافلہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ یہاں پر حالت نصبی میں مفعول ہے۔ اس کو اگلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے جملہ فعلیہ میں جا کے انشاءاللہ۔ اللہ ولیہما، اللہ ان دو کا ولی ہے۔ یہاں دیکھیں ولی و مضاف اور ہما ضمیر مضاف الیہ ہے اور اس کا اعراب نہیں بدلا۔ ہؤلاء بناتہن، یہ سب ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ہؤلاء مبتدا ہے اس میں اشارہ، اور بناتہن یہ مرکب اضافی کی اس میں خبر ہے، اور اس میں مضاف الیہ ضمیر ہے جس کا اعراب نہیں بدلا۔ تو ہم نے پڑھا تھا اس میں ظاہر کے نیچے زیر آتی ہے، مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے، تثنیہ ہو تو اس کی الف یا میں بدلتی ہے، جمع سالم ہو تو اس کی واو یا میں بدلتی ہے، جمع مکسر ہو، جمع مؤنث سالم ہو، یا مفرد اور واحد ہو تو اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ لیکن جو ضمیر ہے نا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کا خالو کا، وہ تیرا خالو ہے یا ماموں ہے۔ لا تمدن عینیک، نہ تم لمبی کرو اپنی آنکھوں کو، تم لمبا نہ کرو، مراد ہے کہ تم شوق سے یا اس طرح حسرت سے ان کی طرف نہ دیکھو۔ تو یہاں عینی اصل میں تھا عینینی، تو نون تثنیہ کی گر گئی ہے، جب یہ مضاف ہو تو گر جاتی ہے، اور کا ضمیر مبنی ہے، اس کے نیچے دیکھیں زیر نہیں آئی حالانکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں رب مضاف ہے اور کما مضاف الیہ ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک اسم مضاف بھی ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک وقت میں، اور مضاف الیہ بھی۔ یہاں یہ آلاء مضاف ہے اور رب مضاف الیہ ہے، پھر رب مضاف ہے اور کما مضاف الیہ ہے۔ اس کی میں انشاءاللہ ایک اور مشق آپ کو کرواؤں گا کہ جس میں ڈبل مرکب آ رہا ہے اور درمیان میں مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اس کی الگ سے انشاءاللہ مشق میں کروا دوں گا۔ ما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا معاملہ ہے اے فرستادگان، اے بھیجے گئے رسولوں۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے۔ یہاں دیکھیں قالا کہ ربو کا مرکب اضافی آ رہا ہے، ربو کی، یہ نہ سمجھیے کہ یہ مضاف الیہ کی وجہ سے زیر آئی ہے، نہیں، یہ زیر اس کی اپنی ہے مؤنث کی، کاف زیر کی، جیسے ہم نے ضمائر کے سیٹ میں دیکھا ہے، کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ہذان قلماکما، یہ تم دو کے دو قلم ہیں، تو یہ الف بھی تثنیہ کا ہے اور یہ الف بھی تثنیہ کا ہے، یہ مضاف کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، قلمانکما تو نون گر گیا، پچھلے سبق میں جان چکے ہیں۔ ہاں اولئک بیوتکن، اولئک بیوتکن، وہ تم سب عورتوں کے گھر ہیں، تو یہ بیوت و مضاف اور کنہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے۔ ھذا عمی، یہ میرا چچا ہے، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، تو یہاں دیکھیں یا میرا کا معنی دے رہی ہے۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، سعید استاذنا، سعید ہمارا استاد ہے، تو یہاں دیکھیں کہ رب اضافی خبر بن رہا ہے اور مضاف الیہ یہاں پہ ضمیر ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کو کیا فائدہ ہوا کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دیکھیے اس چینل کا نام ہے لرن اینڈ ٹیچ، یعنی سیکھو اور سکھاؤ۔ آپ جو سیکھتے ہیں، ایک بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کسی دوسرے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول میں دوست احباب کو ضرور سکھائیے۔ سکھا نہیں سکتے، اول تو سکھانا چاہیے، تو اگر سکھا نہیں سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگ سیکھیں اور قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ علم کو ہمارے لیے آسان کر دے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔